ہاں کب یہاں رہا ہوں یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ خادم اقصی مسجد کے اندر اللہ میرا نام لکھ لے، اللہ کے گھر کی خدمت میں نام لکھ۔ ہم کیا ٹرسٹی بنیں گے اور ہم کیا ذمہ داری ادا کریں گے؟ اللہ ان ٹرسٹیوں کو نیک ہدایت دے، ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ ذمہ داری کو معمولی بات ہے، ٹرسٹی کے اندر اخلاص آ جائے۔ اللہ ہمارے اقبال بھائی کو اچھا رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے کبھی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کے بندے نے پنکھا چالو نہیں کیا۔ یہ ان کا وہ ظرف ہے، شاید اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ایک ایک لاٹ صاحب آتے ہیں، پنکھا چالو کیے، نماز پڑھے، چل دیے، پنکھا چل رہا ہے۔ اللہ کے گھر کی ہم یہ حفاظت کر رہے ہیں۔ ادب ختم ہوگا۔ کل کی عشاء کی نماز کی بات ہے، میں شملہ پارک میں وضو بنا رہا ہوں، وضو بنا کے بیٹھا ہوں، نماز کا 8:20 کی جماعت تھی اور وضو خانے میں 4-5 لڑکے آئے، اس طرح بحث کر رہے ہیں وضو کے اندر، وضو خانے کے اندر باہر تک صحن میں آواز جا رہی ہے۔ میرے ساتھ میں جو بچہ تھا اس نے فرمایا کہ شاید یہ لوگ کچھ حدیث پہ بحث کر رہے تھے، وہ بحث وضو خانے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ادب ہے اللہ کے گھروں کا۔ کیا آپ کی نماز میں خشوع آئے گا؟ کیا ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے؟ کیا قبول ہوگی آپ کی دعائیں؟ بے ادب بد نصیب، با ادب با نصیب۔ آج امت بد نصیب ہو چکی ہے، ادب چلا گیا امت کے پاس۔ نہ مسجد کا ادب، نہ قرآن پاک کا ادب، نہ مہینوں کا ادب کہ رمضان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، نہ امام کا ادب، نہ مؤذن کا ادب، کوئی ادب نہیں ہے۔ جب ماں باپ کا گھر میں ادب نہیں ہے۔ میں اور حافظ جمال صاحب یہاں گلی میں جا رہے تھے، وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا، میں اور حافظ جمال صاحب کھڑے تھے تو ایک لڑکا آل فال بک رہا تھا، گالی دے رہا تھا۔ اس میں ایک لڑکے نے فرمایا، مولانا ایاز صاحب آئے ہوئے پیچھے، حافظ جمال نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ آپ کچھ نہیں بولیے گا، بیٹھے تھے پوچھیے ان کو یاد ہو تو۔ اس لڑکے نے بولا، بے میرے ماں باپ میرے کو کھلاتے، میں میرے ماں باپ کو نہیں گنتا، مولانا ایاز کو کیا گنوں گا میں؟ یہ الفاظ ہیں اس نوجوان کے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ ماں باپ کی تربیت ہے، اور وہ تربیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فاروق اعظم ایک بچوں کے لیے گھوڑا بن کے گھر کے اندر چل کے بنا۔ جب تک یہ تربیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، اور یہ تربیت آپ کو ملے گی کہاں؟ انہی اللہ والوں کے پاس ملے گی جنہوں نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ چشتیہ سے اپنی نسبت جوڑ کر پھر معین الدین اجمیری کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معین الدین اجمیری ہمیشہ صحابہ کے طریقے پر چلے ہیں۔ دوستو، یہ کہنا سننا اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے دے، اور کوئی ایک عمل اللہ ایسا کرنے کی توفیق دے دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور آپ سے بھی اللہ راضی ہو۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا، جب بیان کرنے بیٹھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے 400 اور 500 کا مجمع ہو، مجھے بولنے میں کڑھن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجمع کم ہو، 10-12 لوگ ہو، 20-25 لوگ ہوں تو مجھے کہنے میں اچھا لگتا ہے، اور دل سے بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ اگر یہ 25 لوگ سدھر جائے تو 25 خاندان سدھر جائے۔ آج تو بڑا بڑا مجمع چاہیے لوگوں کو بولنے کے لیے، اور جب بڑا مجمع ہوتا ہے تو پھر اس مجمع شیطان پھر اپنی چال چلتا ہے کہ قرآن و حدیث سناتے سناتے پھر ایک بات اپنی بتا دیتا ہے، بول دیتا ہے، اور کہاں سے کہاں مقرر چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ آپ اس مسجد میں آ کے بیان سن رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر بھی اللہ کی رحمت، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے آپ یہاں آ گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم بول رہے ہیں، اور جب تک اللہ بلوائیں گے بولیں گے۔ جس دن اللہ چاہے گا یہ زبان بند ہو جائے گی، دنیا پڑھے گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس بات پر گھمنڈ ہے، کس بات پر ہماری اکڑ ہے؟ کیا مرنے والا اس انداز سے جیا کرتا ہے جس طرح ہم جی رہے ہیں؟ کیا قبر میں جانے والا اس انداز سے جی رہا ہے جس طرح ہم جی رہے ہیں؟ ہمارے عنایت ہے، نیکی کر رہے ہیں اس کا گھمنڈ ہے، اس کا گمان ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا گمان ہے، اللہ پر احسان کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ بادشاہ کا غلام خدمت کرے تو بادشاہ پہ احسان ہے، بادشاہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے غلام کے حیثیت سے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کیسے پتہ لگائیں کہ ہماری نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے؟ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا انداز تھا سمجھانے کا۔ فرمایا میاں اگر فجر کی نماز پڑھ کے گئے ہو اور اللہ نے ظہر میں پھر تمہیں اپنے گھر بلا لیا ہے، یقین کر لو کہ اللہ تمہاری فجر کی نماز اللہ نے قبول کر لیا ہے۔
قبول کیا ہے جب اپنے گھر میں بلایا ہے تمہیں. نہیں تو کتنے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے اور چل دیتے. یہ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. اللہ مریضوں کو توفیق دیتا ہے, مریض ہونے کے بعد بھی تیمم کر کے لوگ نماز پڑھتے. یہ ذوق اور شوق کون پیدا کرتا؟ اللہ پیدا کرا. اور اسی لیے ان بزرگوں کی سوالوں کو زندہ رکھا گیا تاکہ ہم پڑھیں سنیں اور اللہ سے عمل کی توفیق کی دعا فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. شکر تو ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ کی اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں. اسی لیے سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ غالباً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو, میری کون کون سی قدرتوں کو, میری کون کون سے احسانوں کو جھٹلا سکتے ہو. کافر سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یوٹیوب پہ دیکھیے آپ کتنے کافر بیٹھ کر, پنجابی ہندو ہیں, جے پور کے راجستھان کے ہندو ہیں, وہ کلپ لگاتے ہیں, سورہ رحمان سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں. کافر اقرار کر رہے ہیں. ہم ایمان والے ہونے کے بعد ہمارا یہ حال, اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں, نعمتوں کو چکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے حکم ماننے کو تیار نہیں. اور جب تک ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے, طریقہ اختیار نہیں کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے گا نہیں, دنیا میں عزت نہیں دے گا. قبر کا عذاب ہوگا, پل صراط میں پھنس جائیں گے, میزان میں اللہ رحم فرمائے, ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ کی بجائے کہیں بائیں ہاتھ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رحم فرمائے, ساری امت کو دائیں ہاتھ پہ نام اعمال نصیب فرمائے. اور وہ ہونا ہے, میں مانوں نہ مانے, آپ مانے نہ مانے, وہ ہوگا. بس یہ انگلی یوں سے یوں ہوئی, بس یہ ابھی چل پھر رہے ہیں, اور یہاں سے یوں ہوا, 4 کے کاندھے پہ گئے اور قبر میں اتارا گیا. اللہ کے نبی نے بھی کیا پیاری دعا مانگی. ہم کو تو مسئلہ ہی نہیں معلوم, پتہ ہی نہیں رہتا. ہم تو قبرستانوں کے اندر تجارت کا کاروبار کرتے. اور میں اپنے مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد صحابہ کو فرمایا, صحابہ کا مجمع ہے, اور اللہ کے رسول نے خود دعا نہیں مانگی. اگر دعا مانگتے ہو صحابہ کہتے آمین. حدیث میں لکھا ہے, بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے والے کو فرمایا کہ ان کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, اور دوسری دعا کرو کہ ابھی جو منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے, دوسری دعا یہ کرو اپنے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کو منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی پوری ہمدردی کر کے چلے گئے. آپ میدان محشر کا حال دیکھ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ پکارے گا اللہم رب نفسی, آدم سے لے کے سارے نبی پکارے گے اللہم رب نفسی, اور امت کے اندر اتنا بڑا مجمع ہوگا, آگے اچانک سنیں گے کوئی کہہ رہا ہوگا اللہم رب امتی, اللہم رب امتی. جب لوگ پلٹ کر دیکھیں گے وضاحت ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے صدر خال کرے گا اللہم رب امتی, اللہم رب امتی. اس امتی کے لیے فکر مند ہے جو جگار کا کلب چلاتا تھا, جو شراب کے اڈے چلاتا تھا, جو کلین شو داڑیوں پر وستو نظر چلاتا تھا. حق تو یہ تھا کہ شفاعت کے دن ان امتیوں کو اللہ کہتے, اور اللہ کے نبی کہتے کہ دور ہو جاؤ میری نظر سے. اور ایک حدیث میں تو ہے کہ فرشتے دور کریں گے تو کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی بات نکالے تھے, تب اللہ کے رسول کہیں گے دور ہو جاؤ. لیکن ہمارے لیے تو حق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچاننے سے بھی انکار کر. ہم نے اس نبی کی اس لیے محبت رکھی, اس نبی کے نام لیوا ہوتے ہوئے جگار کا کلب کرا رہے ہیں, غرض اور چرس بیچ رہے ہیں, جس کو پی کے انسانیت موت کے دروازے پہ جا رہی ہے. اور اس کو اڈا کدھر قبول کیا, بنایا کدھر, اللہ والوں کی درگاہوں کو, اللہ والوں کی مزاروں کو, جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی, وہاں ہم نے اڈا بنایا. سارے مارواڑی اور گجراتی گرت کے اور چرس کے مین بیوپاری ہیں, لیکن اس کو سپلائی کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو دیتے. ذرا جائیے آپ گجرات جائیے, راجستھان جائیے, جے پور جائیے, آپ کو ایک غیر مسلم بھی آپ کو چرسی اور گردی نہیں ملے گا. اور ذرا ہمارے محلے میں دیکھ لیجیے, آپ کوثر مولانا دیکھ لیجیے, عشاء کی 6 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد رکشے میں بیٹھیے, ایک کے بعد بھی لائسنس نہیں ہوگا, سب وہ چرسی اور گنجڑی ہوں گے. ہم نے یہ ماحول بنایا ہے,
اللہ کی مدد آئے گی کوثر ممرہ میں. ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ, سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں, 22-23 خواجاؤں میں ان کا شمار ہے. بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان بزرگ کا زمانہ ہے, کوثر ممرہ میں آرام فرما ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ قاری مبین صاحب دامت برکاتہم اس وقت آئے تھے, اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, وہ آئے تھے یہاں مراقبہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر مولانا ابراہیم صاحب وہاں نور مسجد میں امام تھے, وہاں ملاقات ہوئی. تو پھر حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ ایاز بھائی کبھی اس مزار پہ گئے ہیں؟ میں نے کہا حضرت نہیں ابھی تک کچھ جانا نہیں ہوا. فرمایا جائیے گا, میں نے مراقبہ کیا ہے, صاحب مزار بہت ہی زبردست بزرگ ہیں, یہ وہ اہل باطن کا معاملہ ہے. اللہ جانے وہ بزرگ پر کیا گزر رہی ہوگی, اور ساری امت کا نام اعمال جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر پہنچ رہا ہوگا, اللہ کے نبی پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے ان اعمالوں کو دیکھ کر میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ کی قسم پوری منافقت بھری ہوئی ہے میرے اندر. آپ دوسروں کو نہیں کہتا, میری بات کرتا ہوں, پوری منافقت بھری ہے. یہاں کچھ ہے, یہاں کچھ ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ اپنے رحم سے کرم سے ہمیں مسلمان لکھ لے تو لکھ لے, اس کی مہربانی ہوگی. باقی ہمارے پاس اعمال اور عقیدے اور ہمارے اخلاق اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کہے دور سے دیکھ کر کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. ذرا مسلمانوں کی شادیاں دیکھو, مسلمانوں کی پارٹیاں دیکھو, مسلمانوں کے جلسے دیکھو, اور اس پہ کس شان سے کار والے اترتے ہیں, کس انداز سے پھر چلتے ہیں, اور پھر کس انداز سے امام اور مؤذن کو حقارت کی نظر دیکھی جاتی ہے, کس انداز سے اس غریبوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان شخصیات کے بجائے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنائے. 2 بجے رات تک بم پھوٹ رہا ہو, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی جا کے پولیس اسٹیشن کو پوچھنے والا نہیں کہ آپ کے ادھر پرمیشن کتنا ہے. 1:30 بجے 2 بجے مسلم محلوں کے اندر پٹاخے پھونک رہے ہیں, مریض چوک رہا ہو, چوک کے اٹھتا کیا ہو گیا ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اس طرح چلتا ہے. اصل میں ہم نے مزاج بنا لیا آمرون بالمعروف, بل بھلائی کا حکم کرتے رہو, نہیں انل منکر کون کرے گا, اور نہیں انل منکر کرنے کے جاؤ گے تو تب آپ کے جان کے دشمن بنیں گے لوگ. نہیں انل منکر کرنے میں آپ کو لڈو اور دعوتیں نہیں ملے گی, بریانی نہیں ملے گی, گالیاں ملیں گی, تلوار ملیں گے, خنجر ملیں گے. اور اللہ کرے کہ اللہ ان حق بات کہنے والوں کو اللہ شہادت کی نوبت نصیب فرمائے. دوستو یہ وہ پھپھولے ہیں جو پھوڑنا پڑتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد 21 یا 22 ہجری ہے غالباً, ذی الحج کا آخری ہفتہ ہے, غالباً 28 یا 29 ذی الحج, ایک روایت میں 28 ذی الحج ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا, ابو لولو جس کا نام تھا, چکی بنایا کرتا تھا اور بہت سارے برتن بنا کے بیچتا تھا. 2 درہم مغیرہ بن شعبہ اس سے 2 درہم روز کا لیتے تھے. اس نے شکایت کر کے نیت سے گیا فاروق اعظم کے پاس کہ میرا مالک مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے اور مجھ سے محصول زیادہ لیتا ہے. فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں چکی بھی بناتا ہوں اور وہ بہت سارے مٹی کے برتن بھی بنا دیتا ہوں, اور دوسرے میں کپڑے کے کشتے, 3-4 کام اس نے بتایا. فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ تم سے محصول کتنا لیتے ہیں؟ فرمایا 2 درہم. فرمایا اتنے کام اگر تم کرتے ہو تو یہ کوئی بات نہیں. فرمایا اچھا, اب تمہارے لیے میں ایسی چکی بناؤں گا کہ انشاءاللہ وہ چکی کو لوگ یاد کریں. چلا گیا. فاروق اعظم فرمایا کہ غلام نے مجھے ابھی دھونس دے کے گیا ہے, ابھی مجھے دھونس دے کے گیا ہے کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا, اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کے گیا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حکم دے, میں ابھی قتل کر دیں. فرمایا جرم کرنے سے پہلے قتل کر دو گے؟ فاروق کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ اکبر. ہو گیا, خنجر کو زہر کے اندر لال, دن بھر خنجر کو گرم کرتا تھا, خنجر زہر کے اندر اس کو ٹھنڈا کرتا تھا, اور فجر کی نماز میں ممبر کے پیچھے چھپ کر وہ خنجر کو پیٹ پہ رکھ کر پھونکا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے پہنچے, حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے, اقامت کی, اور فاروق اعظم نے جیسے یہ باندھی نکلا اور فاروق اعظم کے پیٹ پر 6-7 بار خنجر سے کیا.
فاروق اعظم مصلی پہ گر گئے. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. اشارہ کیا فاروق اعظم نے کہ نماز مکمل کرو. عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی. صف بندی ایسی تھی کہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی صف کے دوران بہت سارے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی. قریب 7 یا 9 صحابہ کو اور زخمی کیا اسے, لیکن صف سے اندر صحابہ ہٹتے نہیں تھے. ایسی صف بندی تھی کہ اس کو نکلنا مشکل تھا سنت کے مطابق. آج ہماری صفیں دیکھو, گیپ پہ گیپ رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا موڑے سے موڑا ملا کر کھڑے رہا کرو. موڑے سے موڑا مل کے کھڑے رہو گے تمہارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں.